بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. IMF کا وفد اسلام آباد پہنچ چکا ہے اور آج اس کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان سے ہوئی، جہاں پہ انہیں بریف کیا گیا جو جوڈیشل ریفارمز ہو رہی ہیں، جو عدلیہ کا نظام ہے اس سے متعلق، جو نظام انصاف ہے اس سے متعلق، اور جو اصلاحات کی جا رہی ہیں جوڈیشری میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، لوگوں کے کیسز سننے کے حوالے سے اس پہ بات چیت کی گئی، بریف کیا گیا. اور اس IMF کے وفد نے بھی جو ہے اس بریفنگ پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ IMF کے وفد کو جو ہے بریفنگ نہیں دینی چاہیے تھی نظام انصاف پہ، عدلیہ کے نظام پہ جو ہے انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آئیں اور عدلیہ پہ بات کریں اور وزٹ کریں. پھر پارلیمان کا وزٹ بھی کیا گیا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف IMF کے وفد کو بتائے گی کہ 8 فروری کو الیکشن کیسے ریگ ہوا اور کیسے حکومت نے دھاندلی کی اور دھاندلی کے ذریعے حکومت بنی ہے، اور ہم سارا کچھ لکھیں گے. کبھی تو کہا جا رہا تھا کہ خط لکھا جائے IMF کو اور کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF کو ساتھ ایگریمنٹ تو ہو گیا لیکن ان کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ الیکشن ریگ ہوئے تھے، اس کا کوئی حل نکالیں. اور پھر بات کی جا رہی ہے ناظرین کہ قبل از وقت انتخابات کی طرف جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں کہ 2 سال بعد جو ہے وہ کوئی ادارے راضی ہو گئے ہیں، کوئی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے. کیا ایسے حالات ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے؟ کیونکہ حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم تو ریلیف دے رہے ہیں، ہماری حکومت ٹھیک جا رہی ہے اور نمبر گیم بھی پوری ہے. اس پہ بات ہوگی. اور پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے ایک اور خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے. تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کا کہنا ہے کہ ہم خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں لیکن کوئی رسپانس نہیں آ رہا. کیا یہ خط لکھے جا رہے ہیں کوئی ریلیف دیا جائے؟ کیا اسے کوئی ڈیل کہا جائے؟ کیونکہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خط کسی ڈیل کے لیے نہیں بلکہ جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ معاملات ٹھیک کریں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شاہد کھٹک صاحب، تحریک انصاف سے تعلق ہے. شاہد صاحب آپ کا شکریہ وقت دینے کا. راجہ کمال الاسلام صاحب نے جوائن کیا ہے مسلم نون سیاہ میں. راجہ صاحب آپ کا شکریہ وقت دینے کا. شاہد صاحب آپ بتائیے گا سر کہ ایک تو IMF کا وفد جو ہے اسلام آباد میں ہے اور آج اس کی ملاقات بھی ہوئی، سپریم کورٹ کا وزٹ بھی ہوا، پارلیمان میں بھی جو ہے وہ گئے، سارا کچھ ہوا. تو کیا IMF کا وفد جو ہے وہ اس کا آنا خوش آئند ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلی بات یہ کہ IMF جو آیا ہے تو جو معیشت کے حوالے سے یا جو ملک کی سلامتی کے حوالے سے یا وہ چیزیں جو ریاست پاکستان کے لیے ہے، تو ان چیزوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بڑا ہی واضح موقف ہے عمران خان صاحب کا، تحریک انصاف کا بھی، کہ IMF جو ہے IMF جب ہماری بھی گورنمنٹ تھی ہم بھی IMF کے پاس گئے، اس سے پہلے بھی حکومتیں گئی ہے، موجودہ حکومت بھی جا رہی ہے. تو ہم ایسی کوئی چیز نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے ریاست کو نقصان ہو یا وہ نقصان ہو. تو وہ چیزیں تمام ہمارے ذہن میں ہے. لیکن دیکھیں جو پیسے دیے گئے تھے پاکستان میں الیکشن کے لیے، تو وہ تمام حقائق تو ہم رکھیں گے ان کے سامنے کہ پاکستان میں الیکشن کیسے ہوا. پاکستان میں فارم 47 الیکشن کے پیسے IMF نے دیے تھے. تو دیکھیے جو پیسے آپ کے پاس تھے تو وہ جو لگے ہیں تو وہ IMF کی تھے، سارے قرضے لیتے سوار اپڈیٹر کی بات ہوتی ہے، جتنی بھی تھے لیکن لگے تو ہے نا. آپ کے لیے شاید کم ہو لیکن ہے تو پاکستان کے لیے تو زیادہ ہے. تو یہ تمام حقائق ہم ان کے سامنے رکھیں گے کیونکہ بیساکھیوں کے اوپر آئے ہیں، فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، جعلی مینڈیٹ کے اوپر آئے ہیں، اور انٹرنیشنلی حکومت یا پوری دنیا پہلے سے ہی یہ جانتی ہے کہ پاکستان میں الیکشن کیسے ہوئے، یا جو انٹرنیشنل مبصرین کی رائے تھی یا جتنے بھی یہاں پہ سروے کرنے کے لیے آئے تھے الیکشن کے حوالے سے، تمام کے تمام لوگوں نے یہی رپورٹ کیا پوری دنیا کو کہ دھاندلی پلس ہوئی ہے پاکستان میں. دھاندلی تو الیکشن پولنگ سٹیشن کے اوپر روٹین میں چلتی رہتی ہے، لیکن دن دہاڑے ڈاکہ فارم 47 میں میرے ووٹ آپ کو لکھ دیے، آپ کے ووٹ مجھے لکھ دیے، فارم 45 میں میں جیتا ہوں، فارم 47 میں آپ جیتے ہوئے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر ہمارے تحفظات بھی ہیں، ہم ان چیزوں سے بھی آگاہ کریں گے. ہمارے ملک میں اس ٹائم جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس کے متعلق بھی چیزیں ہم ان کے سامنے رکھیں گے. تو یہ چیزیں تو ہم کریں گے. کیا ہیومن رائٹس میں کیا آتا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو قید کیا ہوا ہے؟ وہ بھی اس کے علاوہ جس طریقے سے ہماری خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا، چادر اور چار دیواریوں کی تقدس کو پامال کیا گیا، بے گناہ لوگوں کو پکڑا گیا، کسی کو ٹارچر کیا گیا، پارٹیوں سے الگ کیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے کارکنان کو جیلوں میں رکھا گیا. 9 مئی کے آڑ میں ہمارے پارٹی کے ساتھ جو ہوا پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. یہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے یہ کسی عامر کے دور میں بھی نہیں چلی کہ جو
اس ٹائم بھی ہمارے 4-5 ہزار کارکنان جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہے، اور ہم نہتے لوگوں پرامن لوگوں کے اوپر جب پروٹیسٹ کے لیے نکلتے گولیاں چلاتے ہیں، شہید کرتے ہیں، ابڈکٹ کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کے کہ 9 مئی کے بعد انہوں نے جو کیا تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ، عام پاکستانی شہریوں کے ساتھ، پولیس نے جو کیا، لوگوں کو کالز کرتے تھے کہ اگر آپ نے پیسے نہیں دیے تو ہم آپ کو 9 مئی کی کیسز میں ڈال دیں گے. بہت سے ایسے واقعات ہوئے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم کے سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے رائے صاحب، یہ تو پوری چارج شیٹ جو ہے وہ تحریک انصاف پیش کر رہی ہے آئی ایم ایف کو. تو کیا آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہے کہ وہ الیکشن سے متعلق بات کرے، یا جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں وہ بتا رہے ہیں شاہد صاحب کہ اس پہ بات کرے؟ ایگریمنٹ تو آپ کا ہو گیا، اور اسی ایگریمنٹ کے تحت یہ ٹیم جو ہے پاکستان میں ہے. دیکھیں، جو تو آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہے وہ تو میں بعد میں بات کروں گا. ابھی جو مجھے اپنے بھائی کی بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ریاست پاکستان کو تو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچے اور ریاست کو نقصان پہنچے. ہاں، صرف ہم وزارت خزانہ کو آگ لگائیں گے. یعنی کوئی میچ ہو رہا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی اگر زبان میں بات کریں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیڈیم میں بکنے والے جو نان چھولے ہیں یا آئس کریم ہے اس کو بیچنے والے کو تو نہیں چھیڑیں گے. ہم جو وہاں میچ کی کوریج کے لیے کیمرہ مین لگے ہوئے ہیں انہیں تو بالکل نہیں چھیڑیں گے. ہم میچ کے دیگر لوازمات ہیں انہیں تو نہیں چھیڑیں گے. ہاں، ہم یہ وکٹ کھود دیں گے اور امپائر کا سر پھوڑ دیں گے. یہ 2 کام کریں گے، باقی ہم اسٹیڈیم میں اور میچ کو بالکل نہیں چھیڑیں گے. آپ دیکھیں کہ جی ہم یہ وہ ساری باتیں جو آئی ایم ایف کی اس وقت جو پاکستان کے فیوچر کی بقا کی، ورنہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہوتا تو آج ڈالر کا کیا ریٹ ہوتا، آج پیٹرول کے لیٹر کا کیا ریٹ ہوتا اور کیا حالات ہوتے. تو وہ بھرپور کوشش تب بھی کی، اور اب بھی یہ جتنی باتیں جو ہیں یا سامنے آ رہی ہیں کہ جی ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، ہم الیکشن کا بھی بتائیں گے، ہم انسانی حقوق کا بھی بتائیں گے. اور انسانی حقوق جو ہے وہ ایک نقطے کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ نقطہ آج کلیئر ہو جائے اڈیالہ جیل معاملہ تو نقطہ انسانی حقوق کا ختم ہو جائے گا اور وہ شاید کوئی اور حقوق بن جائیں گے. تو یہ بنیادی طور پر ریاست کی جو ہے پاکستان کی ریاست کی کنٹینیوٹی، اس کی ترقی اور اس کی مضبوطی وہ مطمع نظر ہونا چاہیے اس وقت. ہاں، اگر پاکستان کے عوام سے دشمنی ہے تو پھر وہ بھلے یورپی یونین کو بھی کہیں، پھر وہ چاہے فار ایسٹ میں جائیں، چاہے مڈل ایسٹ میں جائیں، چاہے امریکہ میں جا کر لابنگ کریں ریاست کے خلاف اور پاکستان کے ایکسپورٹ کے خلاف. کوئی تو رائے صاحب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے وفد کو جو ہے وہ سپریم کورٹ جانے کا حق نہیں ہے، وہاں پہ بریفنگ کا حق نہیں بنتا؟ دیکھیں، آئی ایم ایف نے جب گرانٹ دی تھی پاکستان کو یہ اپنا یہ جو لون آئی ایم ایف پروگرام ہے پہلا بھی اور $7 ارب کا، تو تب بھی ہماری جوڈیشری کی کا نمبر جو ہے بین الاقوامی وہ غالباً 140 سے اوپر تھا، اور اب بھی کوئی قابل ذکر امپروومنٹ تو ہوئی نہیں. اب جب آئی ایم ایف کے جو پروگرام ہے اس کے تحت 2-3 چیزیں وہ دیکھتے ہیں. وہ 2-3 چیز کیا ہیں؟ گورننس ہے، کرپشن ہے، اور جوڈیشل پروسیس ظاہر ہے اس کرپشن اور گورننس کی ایویلویشن کا ایک حصہ ہے. پھر ہیو اینڈ کرائے انہوں نے مچائی، یعنی وکلا کی جو تنظیم ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، جو وکلا کی، چاہے وہ پاکستان بار کونسل ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، لیکن ہر جماعت کا اپنا وکلا ونگ بھی ہے، لیگل ونگ بھی ہے. تو اگر اس کے تھرو اس قسم کی کوئی جو ہے وہ اسٹرام ان اٹی کا برپا کر کے اور یہ ظاہر کیا جائے کہ جی پاکستان کے پتہ نہیں جوڈیشل سسٹم میں کیا قیامت آ گئی ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہے ہر چیز. اگر کوئی چیز آئین کے خلاف ہے تو اس کے خلاف یہ عدالت میں جا سکتے ہیں، اس کے لیے کورٹ کے بینچ بھی بنیں گے، سب کچھ ہوگا جو عدالتی پروسیس ہے. تو بالکل لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے آئی ایم ایف کو کہ یہاں پہ الیکشن رگ ہوئے تھے اور بڑی زیادتی ہوئی تھی. یہ الیکشن اگر رگ ہوئے تھے تو آئی ایم ایف کے پاس اس کو گیج کرنے کا طریقہ الیکشن ٹریبیونلز ہیں جن میں کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہیں اس وقت بھی، اور جو جب فیصلے آئیں گے تو ان فیصلوں کی بال کی کھال کوئی ادھیڑ سکتا ہے. اگر 1 سال میں ابھی فیصلہ کوئی نہیں آ سکا
تو مجھے بتائیں کہ جو پچھلے 4 یا 5 الیکشنز کا الیکشن ٹریبیونلز کا انالیسس کر لیں، یہ ایک بڑا لینتھی پروسیس ہوتا ہے، تو اس میں کون سے 6 ماہ کے اندر جو ہیں وہ الیکشن ٹریبیونلز کے ڈیسیشنز آ گئے تھے. تو یہ خود ہی اس میں تاخیر کرتے ہیں. بہت سے کیسز میں دیکھیں، میرے اپنے ایک کیس میں جو ہے وہ جرمانہ ہو چکا ہے جو میرے خلاف اپیلنٹ ہیں ان کو عدالت کی طرف سے کہ آپ نے 2 تاریخوں میں جو ہے وہ اس کا جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ تھے وہ نہیں جمع کرائے. تو باہر کہانی ہوتی ہے اور جوڈیشل جو فورم ہوتا ہے متعلقہ وہاں پر کہانی ڈفرنٹ ہوتی ہے. تو یہ پروپیگنڈا محل ہے، اس کا کلا کما ہو جائے گا. چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی، انہوں نے تو ڈاکومنٹس کی مدد سے بتائی ہوں گی ساری چیزیں جو ہمارا اس وقت سسٹم چل رہا ہے. تو 26th امینڈمنٹ جو ہے اس میں یہ آن بورڈ تھے، انہوں نے خود بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ سے جب کام آیا. ٹھیک ہے رائے صاحب، تحریک انصاف جو ہے آن بورڈ ہوتی ہے لیکن مانتی نہیں ہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہد صاحب تحریک انصاف کے بانی چیئرمین خط لکھتے ہیں. ایک خط آتا ہے کہ آرمی چیف کے نام خط لکھا گیا، پتہ چلتا ہے کہ وہ خط جیل سے باہر نہیں گیا، پھر کہا جاتا ہے کہ اوپن لیٹر تھا، پھر دوسرا خط آتا ہے اور اب تیسرا خط آ رہا ہے. تو سارے خط ایک جیسے ہی ہیں یا اس تیسرے خط میں کوئی نئی بات ہوگی؟ کوئی پہلی بات نئی ڈیمانڈز ہوں گی؟ میں تھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں محترم کو. یہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کے ساتھ دشمنی، ملک میں آئین اور قانون. پاکستان میں آئین اور قانون اس دن معطل ہو گیا کہ جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ 90 دن کے اندر آپ نے انتخابات کرانے ہیں. جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی رولز کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا کہ عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا گیا ہے. وہ آئین اور وہ قانون انہوں نے پیرو تلے رون دیا. اس کے بعد جب رجیم چینج آیا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ رجیم چینج جو سائفر آیا ہے آپ سائفر دیکھ لیں کہ اگر سائفر میں دھمکی آمیز الفاظ نہ ہو یا جو بیرونی ڈکٹیشن ہے آئے مل کے اس کو روکتے ہیں. تو اس ٹائم یہ بڑا خوش ہو رہے تھے، بڑا چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. یہ بڑے غلام بنے ہوئے تھے امریکوں کے، یہ بڑا خوش تھے ان کی غلامی میں. تو جب عمران خان صاحب نے خودداری کے لیے سٹینڈ لیا تو اس ٹائم ان کو یہ باتیں نہیں یاد آ رہی تھی. آج ان کو یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں بڑے دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں 40 سال میں یہ لوگ بہا چکے ہیں. یہ تو لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں. انہوں نے ہمارے ملک کے عام پاکستانیوں کا پیسہ لوٹ کے ٹیٹیز کے ذریعے باہر بھیجا اور یہ آتے یہ پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں اور پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں. ان کا لیڈر کدھر ہے؟ بگوڑا نہیں ہوا. نواز شریف کدھر ہے آج؟ لندن کیوں گیا ہے؟ لندن میں جب ان سے سوال ہوا کہ لیکن سر یہ بھی میں اس کی طرف آتا ہوں، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جب ان سے سوالات ہوئے، جب ان کی تلاشیاں ہوئی تو اس ٹائم ان کے پاس جواب نہیں تھا کہ جو لندن میں انہوں نے فلیٹس خریدے ہیں، بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہوئے. تو یہ اصل دشمن ہے پاکستان کے، جو پاکستان کے ڈالر ٹیٹیز کے ذریعے باہر بیچتے ہیں وہی غدار ہیں اس ملک کا. مان لیا. اب آپ چور ڈاکو کے نعرہ لگاتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ چور ہے، پیپل پارٹی چور ہے، فلاں چور ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ مولانا فضل الرحمان اس ٹائم اس پہ تو جو کمنٹس تھے خان صاحب کے وہ ذرا دیکھیں، اور اب آپ بات کر رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ گرینڈ لائنز کریں. ابھی پہلی بات یہ، کیا فضل الرحمان کے ساتھ ہمارا کوئی نظریاتی اتحاد ہے؟ کوئی انتخابی اتحاد ہے؟ وہ بھی پارلیمان میں اپوزیشن کے بینچوں کے اوپر ہے، ہم بھی اپوزیشن کے بینچوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ ان ایشوز کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی اگر کل کو ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اپوزیشن میں تو ہم کل کو یہ کہیں کہ نہیں جی یہ چور نہیں تھے، یہ اس ٹائم بھی چور ہوں گے جب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے. تو جو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو ہمارا اصولی اختلاف تھا وہ آج بھی ہے، وہ کل بھی رہے گا، لیکن ان کے ساتھ ہم ایشوز کے اوپر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا بھی موقف ہے الیکشن کے حوالے سے کہ یہ داندلی زدہ ہے، ہمارا بھی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ملک میں اس ٹائم آئین جو ہے وہ زیر عتاب ہے، آئین معطل ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ آئین معطل ہے. تو ہم ایشو بیس ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کوئی نظریاتی ہمارا ان کے ساتھ گرینڈ لائنز بن جائے گا.
وہ تو اسد کیسر صاحب کی ڈیوٹی ہے, وہی بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ میں نہ اس کا ممبر ہوں اور نہ اس کے اوپر میں کوئی اچھا. لیکن آپ تحریک انصاف کا حصہ ہے نا, آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ جو ہے وہ گرینڈ رائس بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو, اور پھر یہ کامیاب ہو جائے گا. دیکھیں پولیٹیکل جماعتیں جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ تو ضرور نکلے گا. جب اپوزیشن کی جماعتیں مل بیٹھ کے چیزیں ڈسکس اور ڈیسائیڈ کریں گی تو اس کا رزلٹ تو آئے گا. تو یہی توقع ہے کہ اگر کوئی الائنس بنتا ہے اپوزیشن کا تو ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. ٹھیک ہے رائے صاحب, چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, بات چیت بھی کبھی ٹیبل ٹاک ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں موقف اپنی جگہ قائم ہے, جب کل کوئی بات ہوگی تو پھر بھی چور ڈاکو ہی رہیں گے. یہ بالکل ابھی ہوئی اور کمیٹی بنی تھی مذاکرات کے لیے, میں تو پھر چور ڈاکو والی بات ختم ہو گئی تھی. میں نے ساری عمر سائنس پڑھی ہے, تو مجھے ابھی تک کسی ایسے کیمیائی عمل کا پتہ نہیں ہے اس کی روح سے یکسر جو ہے وہ ڈیزل کو آپ جو ہے وہ کسی اپنار کے گلاب میں تبدیل کر سکیں. میں دیکھ رہا ہوں شاید کسی کیمیا دان کے پاس یہ نسخہ موجود ہو, ان کے پاس البتہ موجود جی. کبھی دہی کی چادر جو ہے وہ ایک صورت جو ہے وہ اس میں تبدیل ہو جاتی ہے لباس میں, کبھی جو ڈیزل جیسے القابات ہیں اور کیا القاب دیے جاتے تھے. یہ تو فوری طور پر یہ جو ایکروبیٹس ہے کلا بازی, یہ اتنی آسانی سے یو ٹرن تو بہت پیچھے رہ گیا نا. بہرحال اس بات پہ اب کیا کہیں جی, اپنے کبھی نہ لفظ ایسے نکالے ہیں اپنے منہ سے کسی کے بارے میں اور نہ شاید ہماری تربیت اس کی اجازت دیتی ہے, لیکن یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ کسی کو کہہ دیا جائے. لیکن اس کا جواب وہ نہیں دیں گے کہ جو چور ڈاکو نہیں تھے, جو فرشتے حاکم ہیں صوبہ کے پی میں, وہاں پہ کیا حالات ہیں کے پی کے امن و امان سے لے کر اور دیگر تمام چیزوں پہ. آپ دیکھ لیں وہاں پر مہنگائی دیکھ لیں, آٹے کی قیمت کا ذرا پنجاب سے اور کے پی کا تقابل کر لیں, دیگر چیزوں کو دیکھ لیں, حالانکہ وہی ایک ہی ملک ہے, ایک ہی ٹیکس کا نظام ہے. تو بس دعووں کے ساتھ اگر یا بڑکوں کے ساتھ معاملات بنتے تو پھر تو شاید یوگینڈا جو ہے وہ ایدی امین صاحب کا دور دیکھا, اس نے وہ دنیا کا سب سے ڈیولپ ملک ہوتا. تو رائے صاحب پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے جب بات چیت نہیں ہوگی؟ آواز آ رہی؟ جی مذاکرات بھی آپ نے کر لیے لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے, تو پھر جب بات چیت کے دروازے بند ہو جائیں گے تو پھر معاملہ کیسے حل ہوگا پھر؟ جی انہوں نے ابھی کچھ چٹھیوں کی جو ایک سیریز چلائی تھی, وہ پہلے تو ہم عمر و یار کی داستانوں کی سیریز سنتے تھے جی, تو اس میں اب سنا ہے کہ اس کی سیریز 3 بھی آ رہی ہے, لیکن وہ چٹھی جہاں پہ ڈالتے ہیں وہ تو اس کو شاید پڑھنے میں بھی دلچسپی نہیں رکھتے, لیکن ان خطوط کا جو بنیادی مقصد ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کو اور ان کو بے توقیر کرنا, اس کو یعنی خط کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ خط ہمیشہ لفافے میں جاتا ہے اور جو ایڈریس ہوتا ہے مکتوب علیہ کو. یہ کون سے خطوط ہیں, چاہے وہ جوڈیشل خطوط ہیں چاہے وہ سیاسی خطوط ہیں, کہ جو اگلے تک تو پہنچے نہ پہنچے لیکن دنیا کے کونے میں میڈیا تک پہنچ ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ایک تو دوسرا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو بات چیت وہاں سے بھی جواب ان کو یہی ملا, وہ تو ہونی سیاسی لوگوں کے درمیان ہی ہے. وہ اچھی بلی چلی ہوئی تھی اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ ان کے پاس ایک اختیار ہے کمیٹی کے پاس, اور وہ نہ کا اختیار ہے, اور پھر انہوں نے ایک دن وہ نہ کا اختیار استعمال کر دیا. الٹیمیٹلی ان کو آج بھی اسمبلی میں جس قسم کی زبان استعمال کی گئی, جس قسم کی گفتگو کی لیڈر آف دی اپوزیشن نے, وہ اس وقت کچھ بیرونی لوگ بھی گیلریز میں بیٹھے ہوئے تھے, وزٹر اسٹوڈنٹس تھے, تو وہ سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک کے جس طریقے سے انہوں نے گفتگو فرمائی. تو یہ کلچر بن گیا ہے. اب گالی گلوچ چور ڈاکو والے لفظ تو بہت پیچھے رہ گئے. آج انہوں نے انتہائی قابل اعتراض لفظ جو ہیں وہ حکومت کے لیے اور پارلیمنٹ کے ارکان کے لیے بولے, اور اس پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے کی کوشش کی جس کی تنخواہ الاؤنسز ماضی میں بھی جب انہوں نے استعفے دیے تھے تو تب بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے استعفے تو دیے لیکن تنخواہیں پوری لیں. جب واپس آئے تو بقایا جات بھی اپنے وصول کیے, اور ابھی بھی جو ہے وہ اسی پارلیمنٹ کے الاؤنسز بھی لے رہے ہیں, تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں, تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, اور وہاں پر آ کے تو اس قسم کی, اور یہ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس ملک
پہ توقیر کیا جائے اور اپنی جو اپنا گھر ہے، اگر آپ اپنے گھر کو یا اپنے ماں کو گالی دیں گے تو اس کا نتیجہ تو پھر ظاہر ہے دنیا تو تماشا بناتی ہے. یہ اب حالات ہیں، اس میں اب گفتگو کا، بات چیت کا ماحول بھی بننا بڑا مشکل ہو گیا، اور شاید ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد ریشنل پریویل کرے اور ان کو عقل آ جائے، پھر یہ گفتگو کی طرف آ جائیں. حکومت تو آج بھی بات چیت تیار ہے. بنیادی طور پر لا اینڈ آرڈر صوبائی سبجیکٹ ہے، ایکسکلوزیولی صوبائی سبجیکٹ ہے. وفاقی حکومت کا کام صرف بارڈرز کی حفاظت کرنا ہے. تو کدھر سے آئے ہیں فارن ایلیمنٹس؟ ذمہ داری سے میں نہیں کہہ رہا کہ وفاقی حکومت ظاہر ہے اسٹرینتھن کر رہی ہے، لیکن ایکسکلوزیولی اگر یہ کوئی کتاب میں پڑھ لیں آئین اور قانون کے مطابق، تو ایکسکلوزیولی پولیس، اور صرف پولیس نہیں ہوتی، یہ فرما رہے ہیں صرف پولیس ہوتی ہے، پولیس کے ساتھ اسپیشل برانچ ہوتی ہے. اور پنجاب نے CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو ڈیولپ کیا، اور ریکارڈ پہ ہے کہ ان کو جو پیسے اربوں روپے دیے گئے صوبہ KP کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ انہوں نے دیگر تللو میں اڑا دیے اور CTD کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی. فنڈنگ پرووائڈ کی گئی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. اور یہ جو ابھی ایلس ان ونڈرلینڈ کی کہانی بیان کی انہوں نے کہ جی کہا ریونیو شیئر میں، اگر آپ لفظ آپ ریکارڈنگ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ریونیو شیئر میں KP 40% اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، حکومت تو آج بھی بات کے لیے تیار ہے، لیکن بات چیت آگے بڑھ نہیں رہی. یہاں لینی ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہد صاحب، ابھی جو بات ہو رہی ہے پارلیمان کی، کہ پارلیمان میں جو ہے وہ ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے، ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا جو سیاسی عمل ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو تحریک انصاف کیوں ایسا ماحول کریٹ کرتی ہے؟ کہ باقی کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن ماحول کو تھوڑا سا بہتر بنایا جا سکتا ہے. جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ گالی کلچر کو انٹروڈیوس کرنے والے کون؟ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل بولنے والا خواجہ آصف، بے نظیر بٹو کو پھیلی بولنے والا خواجہ آصف. نہیں، یہ الفاظ استعمال نہ کریں. نہیں تو گالی یہی ان کا کلچر ہے. مریم نواز کی ویڈیو کلپس میرے ساتھ موجود ہیں جو وہ غلیظ زبان استعمال کرتی رہی ہیں عمران خان کے متعلق. تو اگر آپ کہتے تو میں وہ میرے موبائل میں ہے، میں آپ کو چلا کے دے سکتا ہوں. یہ اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب نے آج کوئی بھی ایسی غلط بات نہیں کی پارلیمان کے فلور کے اوپر. اگر چور کو چور نہ بولیں تو یہ چور کو چور بولنا گالی ہے، ڈاکو کو ڈاکو بولنا گالی ہے، لٹیرے کو لٹیرا بولنا گالی ہے. اور یہ کون سی ایوان کے بات کر رہے ہیں کہ جی ایوان بڑا بے توقیر ہوا ہے؟ فارم 47 کے ذریعے آئے ہوئے ہیں، دوسرے کا مینڈیٹ چرا کے، دوسرے کا حق مار کے ادھر آ کے، اور کہتے ہیں تنخواہیں اور TD لے رہے ہیں. ہم بالکل لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، TD بھی لے رہے ہیں، لیکن حق حلال کے لوگوں نے منتخب کیا ہے، ایوان بھیجا ہے، اپنے عوام کی نمائندگی ادھر کر رہے ہیں. یہ تو کسی کا حق مار کے آئے ہوئے ہیں، حرام کی تنخواہیں، حرام کی TD لے رہے ہیں. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قبر نہیں جائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ عوام کی بات نہیں کرتے نا. عوام کی بات ہمیں مینڈیٹ دیا ہے نا، ان کو تو نہیں دیا نا. جی تو یہ قابض ہو گئے، لیکن آپ وہ کہتے ہیں کہ عوام کی بات کریں. یہ قابض ہو گئے اس ایوان میں. اس ایوان کو تو بے توقیر انہوں نے کیا. ایوان کی سپریمیسی کو تو انہوں نے برباد کیا. ایوان کا تو انہوں نے بیڑا غرق کیا. ایک بندہ جیتا نہیں ہے، آپ اس کو ایوان کے اندر بٹھا دیں تو اس ایوان کی کون عزت کرے گا؟ ان کی اوقات کیا ہے ادھر؟ وہ چپ کرو. آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا، یا نواز شریف نے جو چیزیں اپنے کیوں لندن کیا ہوا ہے؟ اسی لیے کیا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں الیکشن نہیں جیتا. جب اس کو جتوایا گیا تو شاید کبھی کبھار کچھ چیزوں کے اوپر انسان کا ضمیر بھی جاگ سکتا ہے، ضمیر بھی کچھ چیز ہوتی ہے. تو اس لیے خاموشی سے لندن بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اپنے بھائی اور اپنے بیٹی کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہے اس بات کے اوپر کہ جی ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں، تم آ کے اقتدار کے اوپر بیٹھ گئے ہو. اب پرفارمنس کا عالم یہ ہے کہ سارا پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اس ٹائم جپیوں کے اوپر چل رہی ہے. ایک پلان مووی بنا کے 2 بچیاں آتی ہیں، گلے لگاتی ہیں، ٹک ٹاک بنتی ہے، اور پرفارمنس لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دکھانے کا کچھ نہیں ہے ان کے پاس. پرفارمنس ان کی ہے ہی نہیں. KP میں ہے کوئی دکھانے کو؟ ہاں مثلا آپ آئیں، میں آپ کے ساتھ اس پہ اوپر کبھی ڈیبیٹ کرتے ہیں. بتائیں KP میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ہماری ریونیو کیا ہے خیبر پختونخوا کی؟ ہم 194 بلین پہ ہماری ریونیو پہنچ گئی ہے خیبر پختونخوا کے. اچھا. یس، 30 ارب روپے ہم نے انڈولمنٹ فنڈ صرف وہاں پہ رکھا کہ جہاں سے ہم اپنے قرضے واپس کر سکے.
ठीक है, 48% इंक्रीज है हमारे रेवेन्यू शेयर में। वरना मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप चेक कराएं, किसी भी बिहार से करें, स्टेट बैंक से कराएं, वो आपको डिटेल दे देंगे कि हमारे अकाउंट्स में खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम कितने पैसे पड़े। इसके अलावा हम इस टाइम हमारा ही सेहत कार्ड, हम उसके अंदर हमने रिफॉर्म किए, उसमें 10-12 अरब रुपए सालाना की बचत होगी। तो इसी तरह हर सेक्टर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, आपको पता है कि हमने स्टूडेंट्स के 5% हमने स्टूडेंट की स्कॉलरशिप इंक्रीज किए हैं। जितने भी ऑर्फन्स है, यतीम बच्चे हैं, हम उनको फ्री स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कितने लोगों को मिल गया सर? क्या कितने लोगों को मिल गया स्कॉलरशिप? मैं अभी एग्जैक्ट डाटा तो मैं कुछ दूसरे प्रोग्राम में रखे तो फिर मैं अपने साथ एग्जैक्ट डाटा भी ले आऊंगा। FEC में जितनी भी हमारी बच्चियां हैं फीमेल, हमने सबके लिए एजुकेशन फ्री कर दिया है। इसी तरह बहुत सी और ऐसी चीजें हैं कि जिसके ऊपर आप कभी परफॉर्मेंस के ऊपर आप प्रोग्राम करने में तैयारी के साथ हूं, आपके साथ फिगर एक एक चीज मेरे साथ है, वो मैं इधर आके आपके साथ फिर इसके ऊपर डिबेट करेंगे। पंजाब में इस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट खैबर पख्तूनख्वा में कि हमने IMF के तमाम टारगेट्स अचीव किए हैं। अच्छा, जो टारगेट्स दिए थे IMF ने, जो रिक्वायरमेंट थे, एक सूबा है उसने अचीव किया, वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है। हमने उन्हीं रिसोर्सेस के अंदर हमने कोई नया काम नहीं किया, जो पुराना हमारा जो सिस्टम था उसी में हमने अपनी रेवेन्यू बढ़ाई, बावजूद इसके कि फेडरल गवर्नमेंट हमारे सूबे के पैसे नहीं दे रही। देखिए, अमनो अमान की जो इशू है, एक वो अमनो अमान है जो पुलिस की कैपेसिटी होती है। अभी कच्चे के डाकू या छोटू गैंग, मोटू गैंग, वो तो वो पुलिस का काम है। इन गैंगस्टर्स को जो डाके डालते हैं, अगवाकारियां करते हैं, तालिबानाइजेशन का और रूटीन के क्राइम का, इसमें बड़ा फर्क है। इसमें बड़ा वाज़ेह फर्क है। एक गांव में एक डाकू है या चोर है या रेडी, वो पुलिसिंग का काम है। लेकिन तालिबानाइजेशन को या अमन-ओ-अमान की वो सूरत हाल जो फॉरेन फंडेड है या फॉरेन एलिमेंट्स है, उनको कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। बॉर्डर इनके कंट्रोल में है, ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर आएगी। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है, वो उसका साथ दे या बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन आपको पता है कि हमारी पुलिस की कैपेसिटी, दहशतगर्दी को कंट्रोल करना हम सबका फर्ज है। यही मैं कह रहा हूँ, दहशतगर्दी यही मैं कह रहा हूँ कि हमारी चाहे अंदर हो। देखिए, अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर इसको, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पुलिस, एक पुलिस ही होती है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, जो उसके इख्तियार में होती है। अभी रिसेंटली मेरे जिले में भी एक इंसिडेंट हुआ, हमारे उसमें 3 पुलिस एहलकार शहीद, 9 जख्मी, एक अटैक हुआ वहां पे। फिर उन्होंने जवाबी रिस्पॉन्ड भी किया, ये नहीं कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन पुलिस का काम दहशतगर्दी कंट्रोल करना नहीं है सिर्फ। पुलिस के और भी उसने रेगुलर मामलात को देखना होता है, रेगुलर क्राइम्स को देखना होता है, जो हमारी पुलिसिंग का जो सिस्टम है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जब तक इन चीजों को शायद साहब, दहशतगर्दी कंट्रोल करना पुलिस का काम है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। पुलिस का गलत बोल रहे हैं, पुलिस सर मिलके जो है, देखे ना, अब इसके ऊपर मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। आप बताइएगा सर, राय साहब शायद साहब फरमा रहे हैं कि पुलिस का काम जो है दहशतगर्दी कंट्रोल करना नहीं है, और फिर वही बात, कैपेसिटी नहीं है उनकी, इतनी कैपेसिटी नहीं है उनकी, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। राय साहब, केपी गवर्नमेंट की जो है, मैं इसका जवाब देता हूँ जी। मैंने वो सारी बात सुन ली। देखें, बुनियादी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर सूबाई सब्जेक्ट है, एक्सक्लूसिवली सूबाई सब्जेक्ट है। वफाकी हुकूमत का काम सिर्फ बॉर्डर्स की हिफाजत करना है। तो किधर से आए हैं फॉरेन एलिमेंट? जिम्मेदारी से मैं नहीं कह रहा कि वफाकी हुकूमत ज़ाहिर है स्ट्रेंथन कर रही है, लेकिन एक्सक्लूसिवली अगर ये कोई किताब में पढ़ लें आइन और कानून के मुताबिक, तो एक्सक्लूसिवली पुलिस, और सिर्फ पुलिस नहीं होती, ये फरमा रहे हैं सिर्फ पुलिस होती है, पुलिस के साथ स्पेशल ब्रांच होती है। और पंजाब ने CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को डेवलप किया, और रिकॉर्ड पे है कि इनको जो पैसे अरबों रुपए दिए गए सूबा KP को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए, वो इन्होंने दीगर अल्लू तल्लू में उड़ा दिए और CTD की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की। फंडिंग प्रोवाइड की गई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो अभी एलिस इन वंडरलैंड की कहानी बयान की इन्होंने, कि जी कहा रेवेन्यू शेयर में, अगर आप लफ्ज आप रिकॉर्डिंग भी उठा के देख लें, रेवेन्यू शेयर में KP 40% इजाफा हुआ है। तो जरूर हुआ है, इसलिए हुआ है कि जो मरकजी रेवेन्यू में इजाफा हुआ है FBR का, उसका डिविजिबल पूल में हर सूबे को हिस्सा मिलता है। तो जब यहाँ पे 48% इजाफा हुआ पंजाब 8% टैक्सेशन में, तो वो जाहिर है उसका कंपैरेटिव पोर्शन जो है वो सारे सूबों में गया और KP में भी गया। तो वो इजाफा इनकी अपनी KP हुकूमत की जो है वो कारकर्दगी नहीं है। तो ये
بیان کر کے کہہ دینا جی اتنے اسکالرشپ دیے، اتنا یہ کیا، اتنا وہ کیا. آج کے پی کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پنجاب میں اپلائی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اسکالرشپس دیے جائیں پیف پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ سے اور اونہار اسکالرشپ پروگرام سے. تو ویسے باتیں کہہ دینا اس کو ایک ٹی وی پروگرام میں آ کے بھائی کون ویریفائی کرے گا. صرف اسی پروگرام کو آپ ایک اگلے پروگرام میں ان چیزوں کو ویریفائی کریں جو ہم نے آج بیان کی ہیں، تو ان میں سے کیا درست ہے اس کی ذرا بھی آپ ریسرچ کرائیں تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس طرح تو نہیں طریقہ کہ آ کے تو ویسے ہی اربوں کو کھربوں بنا کے بیان کر دینا خالی. لیکن شاہد صاحب یہ ٹھیک ہے، آپ کی اپنی پالیٹکس ہے، نون لیگ کی اپنی پالیٹکس ہے، ہر ایک جماعت کی اپنی پالیٹکس ہے، لیکن یہ کب تک چلتا رہے گا یہ جو کلچر ہے گالم گلوچ کا، تنقید کا؟ مل بیٹھ کے سیاستدان بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، معاملات آگے بڑھتے ہیں. پہلی بات میں ایک چیز کی اصلاح کرا دوں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے جتنے قربانیاں دی ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں، ان کا ہی موجودہ پرائم منسٹر کیا تقریر کرتا تھا کہ جی آپ تو ہمارے بھائی ہیں، آپ اٹک سے اس پار نہ آئیں. یہ تو ان کا مائنڈ سیٹ ہے. ہمارے ساتھ جو جغرافیائی پوزیشن ہے خیبر پختونخوا کی، ہمارے ساتھ افغانستان کا بہت بڑا بارڈر اٹیچ ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی پولیس نے کرنا ہے. جب آپ بارڈر کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، جب بارڈر پار لوگ ادھر آئیں گے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ یا سیکورٹی فورسز ایجنسی کی ذمہ داری ہے، جب لوگ اندر گھس آئیں گے وہ اتنے طاقتور ہوں گے کہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے. پولیسنگ سے صرف وہ چیزیں نہیں ہوتی. ہماری پولیس بڑی دلیری سے مقابلہ کر رہی ہے ان چیزوں کا. ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، لیکن مزید ضرورت ہے. اور یہ کہنا کہ جی لا اینڈ آرڈر، ہاں لا اینڈ آرڈر روٹین کی جو کرائمز ہیں بالکل صوبوں کی ذمہ داری ہے، میں اس کو آن بھی کروں گا اگر کوئی بھی فیلور ہوا ہمارے صوبے میں. لیکن جن چیزوں کو آپ خیبر پختونخوا کی یا صوبائی حکومتوں کے اوپر ڈالیں بالکل ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. بارڈر انہوں نے کنٹرول کرنے، بارڈر پار جتنے بھی لوگ آئیں گے. دیکھیں قرم کا جو ایشو ہے، قرم کا ایشو طالبانائزیشن کا نہیں ہے، وہ امن و امان کا ایشو نہیں ہے، وہاں پہ سیکٹیرین ایشو ہے. وہ آپ تھرو ڈائیلاگ، کیونکہ وہ مقامی آبادیاں لڑ رہے ہیں، اس میں آپ بات چیت کے ذریعے، جرگی کے ذریعے آپ وہ ایشو ڈیفیوز کر سکتے ہیں. لیکن جو بارڈر پار لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ وہ آ کے لوگوں کو، ہمارے سیکورٹی فورسز کے، پولیس کو، ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو وہ ذمہ داری ان لوگوں کی. نمبر سیکنڈ، انہوں نے کہا جی الفاظ کی ہیرا پھیر. میں نے جتنی بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھی، آپ پروگرام رکھیں، میں ایک ڈاکومنٹ رکھیں گے، پروگرام انشاءاللہ میں ایک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے رہوں گا رکھیں گے. لیکن اب جو ہے وقت ختم ہو گیا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.